بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم افتتاح الکتاب رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا علیم وبک نستعین۔ یہ کتاب ہے النحو الواضح، وضاحت کرنے والی نحو، اور اس کا پورا نام ہے النحو الواضح، النحو الواضح فی قواعد اللغة العربیہ للمرحلة الابتدائیہ، جس کو علی الجارم اور مصطفیٰ امین نے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے، عربی زبان کی ابتدائی قواعد پر مشتمل ہے، تو اسی سے واضح ہے کہ یہ ابتدائی طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب میں جملہ مفیدہ کی بحث کی گئی ہے اور جملہ مفیدہ کو سمجھایا گیا ہے، مثال دی گئی ہے، پھر اس مثال کے لیے قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئیے اس کتاب کے پہلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الجملۃ المفیدہ۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والوں کی ترتیب کیا ہے، انہوں نے اس کتاب کو کس طریقے پر لکھا ہے اور کس انداز پر لکھا ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر کے تعجب تھوڑا سا ہوگا کہ اس کتاب میں ترتیب بالکل الگ ہے، یعنی کہ اس میں سب سے پہلے مثال دیں گے اور پھر ان مثالوں کی وضاحت کریں گے اور آخر میں یہ قواعد بیان کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام کتابوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس قاعدے کی وضاحت ہوتی ہے اچھی خاصی، جس کو تشریح کہتے ہیں، اور آخر میں پھر مثال دی جاتی ہے۔ لیکن اس کتاب کے مصنفین نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ سب سے پہلے مثال دی ہے، اس کے بعد البحث کے نام سے اس کی تشریح کریں گے، وضاحت، اور القواعد کے نام سے وہ مثالیں جس قاعدے کے تحت دی گئی ہیں ان قواعد کو ذکر کریں گے۔ اب دیکھیں، آپ سب سے پہلے مثالیں پڑھ لیں، اس کے بعد میں جو انہوں نے تشریح کی ہے البحث کے نام سے، اس کی ہم عام فہم زبان میں تشریح کریں گے اور عربی عبارت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کریں گے۔ فرماتے ہیں الامثلہ، امثلہ یہ مثال کی جمع ہے، یعنی کئی مثال۔ نمبر 1، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ البستان مبتدا، جمیل خبر۔ قطف محمد زہرۃ، محمد نے ایک پھول توڑا۔ قطف فعل، محمد فاعل، زہرۃ مفعول بہ۔
الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہے یا چمک رہا ہے. تو الشمس مبتدا ہے، طالعۃ خبر. اوپر البستان جمیل یہ مذکر کا جملہ تھا، اور الشمس طالعۃ یہ مؤنث کا جملہ ہے، مؤنث سماعی. یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتی ہے یا زندگی گزارتی ہے. تو فعل کا ایک جملہ آ گیا ہے، لیکن اوپر قطف محمد یہ فعل ماضی کی مثال تھی، اور نیچے یہ فعل مضارع کی مثال انہوں نے دی ہے. شمّ علی وردتن، شمّ یشمّ کے معنی ہوتا ہے سونگھنا. علی نے ایک گلاب کے پھول کو سونگھا. یکثر النخیل فی مصر، مصر میں یا کہہ لیجیے مصر شہر میں، ملک میں کھجور کے درختوں کی کثرت ہے. تو یہ مثالیں دی گئی ہیں. اب اس میں تو اگر وضاحت کریں تو بہت ساری بحثیں اور وضاحت ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ترکیب کے حوالے سے، فعل فاعل یعنی جملہ فعلیہ کے تعلق سے، جملہ خبریہ کے تعلق سے، لیکن ان سب سے بحث نہیں ہے. سب سے پہلے یہاں پر جملہ مفیدہ جسے مرکب تام کہا جاتا ہے سے بحث ہوگی. البستان جمیل سے لے کر کے یہاں ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت اور کر دیتے ہیں. البستان مبتدا مذکر، جمیل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. قطف محمد زہرۃ، قطف فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، محمد فاعل، یعنی کہ یہاں ضمیر نہیں ہے فاعل بلکہ فعل ظاہر ہے. زہرۃ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. الشمس طالعۃ، الشمس مبتدا مؤنث سماعی، طالعۃ خبر، اور اس کی پوری ترکیب یوں ہوگی: طالعۃ اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یعیش السمک، یعیش فعل مضارع، عاش یعیش کے معنی ہوتا ہے رہنا، بسنا، زندگی گزارنا. السمک فاعل، فی الماء پانی میں، تو فی حرف جر، الماء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا یعیشو سے. فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شمّ علی کی ترکیب قطف محمد زہرۃ کی طرح ہوگی. یکثر النخیل فی مصر کی ترکیب یعیش السمک فی الماء کی طرح ہوگی. اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں جملے مفیدہ کی طرف. تو انہوں نے یہاں پر جس انداز سے بحث کی ہے اسی انداز پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی عربی عبارت بھی آگے حل ہونے میں آسانی رہے. اور وہ یہ ہے کہ جملے مفیدہ جنہیں جملے مرکب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جس سے کسی بات کو سمجھا جائے یا کوئی بات سمجھ میں آئے یا کسی بات کی خبر ملے یا کسی بات کا حکم کیا جائے. جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے. جب اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اس میں خبر ہوتی ہے جملے مفیدہ میں، اور جملے مفیدہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی خبر ملتی ہے، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو جو اس کے مقابلے میں ہے جملے ناقصہ یا مرکب ناقص، تو ظاہر سی بات ہے اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اب جب جملے مفیدہ سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خبر ملتی ہے
یا پوری بات سمجھ میں آتی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنے کلمے سے بنتا ہے، کتنے لفظ سے بنتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰ نے کہا ہے کہ کم سے کم یہ 2 لفظوں سے بنے گا، 2 کلموں سے بنے گا، یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنے گا، اس سے کم سے نہیں بنے گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں 6 مثالیں دی گئی ہیں، ان 6 مثالوں میں کوئی بھی جملہ 2 لفظ سے کم نہیں ہے۔ البستان جمیل 2 لفظ ہے، 2 کلمہ ہے۔ الشمس طالعۃ 2 کلمہ ہے۔ تو اس کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر جملہ مفیدہ بنانا ہے تو کم سے کم اس میں 2 کلمہ رہے گا، اور 1 کلمہ اس میں مبتدا ہو، دوسری خبر ہو، یا کم سے کم اس میں ایک فعل ہو، اس کا فاعل ہو، اور مفعول بھی اس میں مذکور ہو، یعنی فعل متعدی ہو۔ تو اس طرح سے یہ جملہ مفیدہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس میں سے ایک لفظ کو ہم نکال لیں، جیسے مثال کے طور پر البستان جمیل ہے، اس میں ہم جمیل کو ہٹا دیں، البستان کر دیں، تو یہ جملہ مفیدہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ایک ہی لفظ رہ گیا، ایک ہی کلمہ رہ گیا، اور ایک کلمے سے جملہ مفیدہ نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح سے جمیل کو رہنے دیں اور البستان کو ہٹا لیں، تب بھی بات نہیں بنے گی، جملہ مفیدہ تب بھی نہیں ہو پائے گا، جملہ ناقصہ میں شامل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ضروری ہوا کہ 2 الفاظ کا انتخاب کیا جائے، 2 کلمے کا انتخاب کیا جائے، ان میں سے ایک کو مبتدا کیا جائے اور دوسرے کو خبر کی جگہ پر رکھا جائے، یا پھر فعل فاعل کی شکل میں رکھا جائے، تو یہ جملہ مفیدہ ہو جائے گا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا تأملنا الترکیب الاول وجدناه يترکب من کلمتین۔ اب یہ جو پہلا جملہ ہے البستان جمیل، یہ اسی کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد میں سارے جملوں کی وضاحت اسی طریقے پر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم پہلی ترکیب یعنی البستان جمیل میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ 2 کلموں سے مرکب ہوا ہے، احداہما البستان والثانیۃ جمیل، ان میں سے پہلا کلمہ البستان ہے اور دوسرا کلمہ جمیل ہے۔ فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا وَهِيَ الْبُسْتَانُ لَمْ نَفْهَمْ إِلَّا مَعْنًى مُفْرَدًا لَا يَكْفِي لِلتَّخَاطُب۔ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ہی کلمے کو لیں، وحدہ صرف ایک ہی کلموں کو لیں، اور یہ ایک کلمہ البستان ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف ایک معنی مفرد کو سمجھیں گے، جو معنی مفرد خطاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ إِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ وَحْدَهَا وَهِيَ جَمِيلٌ، اور یہی حال ہوگا اس وقت جب کہ ہم دوسرے کلمہ یعنی لفظ جمیل کو لیں صرف، تب بھی جو ہے خطاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک لفظ سے خطاب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ جملہ مفیدہ کیسے بنے گا تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وَلَكِنَّا إِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى عَلَى النَّحْوِ الَّذِي فِي التَّرْكِيبِ، لیکن جب ہم 2 کلموں میں سے ایک کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا دیں اسی طریقے پر جس طریقے پر کی ترکیب میں ہے، وَقُلْنَا الْبُسْتَانُ جَمِيلٌ، اور ہم کہیں البستان جمیل، فَفَهِمْنَا مَعْنًى كَامِلًا، تو اب ہم مکمل معنی سمجھ سکیں گے، وَاسْتَفَدْنَا فَائِدَةً تَامَّةً، اور ہمیں مکمل کامل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا، کیسے ملانا ہوگا، تو وہ یہ طریقہ بتاتے ہیں، وَهِيَ اِتِّصَافُ الْبُسْتَانِ بِالْجِمَالِ، اور یہ البستان یعنی لفظ البستان، کلمہ البستان کو جمال سے متصف کرنا ہے،
یعنی البستانوں کی صفت لانی ہے لفظ جمیل کے ذریعے سے، اور یہ بتانا ہے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً، اور یہی وجہ ہے کہ اس ترکیب کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ترکیب سے مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے اس کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ تُعَدُّ جُزْءًا مِّنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اور ہر ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک کو اس جملے کا ایک جز شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک رکن اور جز مانا جاتا ہے، یعنی اس کے بغیر وہ جملہ مکمل نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ جب دونوں کلمے ملیں گے تو وہ جملہ مفید ہو جائے گا۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اور یہی تفصیل، یہی وضاحت، یہی بحث دوسرے جملوں میں بھی جاری ہوگی۔ وَبِهَذَا نَرَى أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي فِي التَّخَاطُبِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ۔ اب یہاں سے آگے دوسری بحث آ رہی ہے، بحث تو وہی ہے، آگے بھی انہیں قواعد بھی بیان کریں گے، لیکن ایک اعتراض ہوا ہے یہاں پر، اس اعتراض کا جواب دیں گے انشاءاللہ، اس کو ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ اور اس سبق میں یہاں تک بہت ہے، آپ لوگ اس کو پڑھیں، بار بار غور و فکر کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو علم نافع سے مالا مال فرمائے۔